اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن حکیم کے تعلق سے کچھ باتیں سننے اور کہنے کا موقع عنایت فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور قرآن حکیم جیسی عظیم اور بابرکت کتاب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پہاڑوں پر اور دوسری مخلوق پر نازل کیا تو انہوں نے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے اس قرآن حکیم کو سب سے پہلے آسمان پہ نازل فرمایا، پھر زمین پہ نازل کیا، پہاڑوں پہ اتارا، اور ان سب نے اس رسپانسبلٹی کو اٹھانے سے منع کر دیا کہ اللہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہم اس کتاب کے ساتھ پورا جو ہے حق ادا کرنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے۔ فَأَبَيْنَا، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ أَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ذمہ داری جو بڑی ہے اللہ نے جو ڈالی ہے وہ ذمہ داری کو نہ پورا کر پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس کی وجہ سے ان کو پنش کرے گا، یا اللہ اس کی وجہ سے ان کا گرفت کرے گا اللہ رب العالمین۔ اس خوف اور ڈر سے انہوں نے اللہ کے سامنے ایکسکیوز کر لیا اور معذرت چاہی کہ اللہ ہم اس قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور پھر باری انسان کی آئی، اللہ نے اس کمزور مخلوق کے اوپر اپنی اس عظیم کتاب کو، یہ اللہ کا کلام، اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا حصہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں شامل نہیں، اس لیے اس کی ذمہ داری بہت عظیم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے خلاف شکایت کریں گے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے بارے میں یہ شکایت پیش کریں گے کہ اللہ یہ میری امت ہے جس نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا اور اس کو ویسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ مہجورہ کی جو تفسیر امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے علماء اکرام نے کیا ہے، مہجورہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا ریسیٹیشن چھوڑ دینا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دینا، قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دینا، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بنانا اور ڈھالنا چھوڑ دینا، قرآن کے فکر کو سمجھنا چھوڑ دینا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ سارے مفہوم مہجورہ کے اندر شامل ہیں اور داخل ہیں۔ اب سوچئے ہم کتنی مرتبہ روزانہ قرآن اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل نازل ہوئی، یا چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس اور بکلیٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی اللہ نے اتارے، سب کے اندر کچھ نہ کچھ رد و بدل کیا گیا۔ وقت کے اعتبار سے لوگوں نے قصے، کہانیاں، افسانے اس میں ڈال دیے اور اس کو اصل شکل سے بدل دیا، لیکن قرآن نے حکیم کی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، روز اول سے لے کر کے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک حرف کو محفوظ رکھے گا، اور اس کا ایک زیر اور زبر بھی بدلنا کسی کے بس کے اندر نہیں۔
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, अल्लाह ने कहा कि हम इसकी हिफाजत करने वाले, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हमने इसको नाजिल किया, हम ही इस किताब के एक एक हर्फ को महफूज रखने वाले। दुनिया वाले बहुत कोशिश करते हैं। आज इस कुरान से दूरी का नतीजा है कि हमारे नौजवान, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस में हमने लेकर के रखा हुआ है, हमने सारी चीजें समझ करके रखी, लेकिन वो किताब जो एक कौम के अंदर रेवोल्यूशन और इनकलाब पैदा करती है, जो नौजवान अल्लाह की किताब से अपने आप को जोड़ने वाला होता है, वो अपनी जात को और अपनी कम्युनिटी को और अपने इलाके और मुआशरे के लोगों को भी कामयाबी की तरफ गामिज़न करने वाला और आगे बढ़ाने वाला होता है। जिसकी फिक्र के अंदर, जिसके कॉन्शियस के अंदर, सब कॉन्शियस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के तालीमात हो और कुरान हकीम का फिक्र हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम हो, वो इंसान दुनियावी एतबार से कितना आगे बढ़ सकता है, हमें इसका अंदाजा नहीं, हम इसका अंदाजा नहीं। और आज हमारे नौजवान जो सिराते मुस्तकीम से हट करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, कुरान से दूरी का नतीजा, हमने कुरान का रेसिटेशन छोड़ दिया है, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना हमने बंद कर दिया है, कुरान की तिलावत हमारे घरों से, हमारे घर की औरतों से खत्म हो चला है। एक रिवायती, एक ट्रेडिशनल तौर पर हमने उसको सिर्फ रखा है। कभी कभी हम साल में 1-2 मरतबा निकाल करके या फिर रमजान में उसका रेसिटेशन करते हैं, फिर हम अल्लाह को क़यामत के रोज क्या जवाब दें? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो पूछेगा। और इसकी अजमत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन क़रअ हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु अश्रु अमसाल, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब का एक हर्फ पढ़ेगा, ये सिर्फ पढ़ने और रेसिटेशन की बात है, अभी गौर व फिक्र की बात नहीं, तदब्बुर की बात नहीं है। जो अल्लाह की किताब का एक हर्फ करेगा, अश्रु अमसाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 10 नेकी उसके नामे अमाल में लिख देगा। उसके नामे अमाल में, उसके रजिस्टर में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। वला अकूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफ हरफुन व लाम हरफुन व मीम हरफुन। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने फज़ाइल कुरान में इस हदीस को नकल फरमाया। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम मिला करके वो एक हर्फ होगा, बल्कि अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसे 30 नेकी मिलेगी, अलिफ का, लाम का और मीम का। इतनी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के बारे में फरमाया है। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। ये भी कुरान के फजाइल के ताल्लुक से अबू दाऊद और तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत और सही रिवायत है। ए लोगों, तुम अल्लाह के किताब का रेसिटेशन करो, उसको पढ़ा करो, उसमें गौर व फिक्र करो, उसको तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करो। इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, जो इस कुरान को पढ़ेगा, जो इसमें गौर व फिक्र करेगा, जो इसे समझने की कोशिश करेगा, अपनी जिंदगी में उसके अहकाम का इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उसको अमली तौर पर नाफिज करेगा अपनी जिंदगी में, शफीअन लिअस्हाबी, कयामत के रोज जब कोई साथ देने वाला नहीं होगा, यही कुरान खड़ा होकर के हमारी हिफाजत करने वाला होगा, अल्लाह से हमारे लिए हुज्जत करने वाला होगा, अल्लाह से हमारे लिए इस्तिफ़सार करने वाला होगा, अल्लाह से हुज्जत करेगा ये कुरान कि अल्लाह, ये तेरा बंदा कुरान मजीद पढ़ता था, नमाज में कुरान का रेसिटेशन करता था, नमाजों के बाद कुरान उठा करके पढ़ता था, घर में होता तब भी कुरान पढ़ता था, सफर में होता तब भी कुरान पढ़ता। आज अल्लाह ने तो आसानियां पैदा कर दी कि पहले जा करके मुसहफ उतार करके कुरान लेकर के पढ़ने की जरूरत थी, आज अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिया से, चाहे वो मोबाइल हो, आईपैड हो, या फिर लैपटॉप हो, या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सारे आसानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया है। आप हाथ में लेकर के बैठ करके सफर करते वक्त, कार में बैठ करके, बाइक में पीछे अगर राइड कर रहे हैं वहां बैठ करके, प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वहां बैठ करके, मेट्रो में बैठे हुए हैं वहां बैठ करके अल्लाह की किताब को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं। ये आसानी और सहूलत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और आज हमारे नौजवान जो सिराते मुस्तकीम से और असल ट्रैक से हट करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, औरतों का जो माहौल खराब हो रहा है, बच्चे जो नए जनरेशन जो बिगड़ रहे हैं,
اس کا ایک اہم سبب اور نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق جو ہے، اپنی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ختم کر دیا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دنیا کے ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو دینے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوان جو ہے آج صراط مستقیم سے ہٹ کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، شیعیت اور رافضیت کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں، شیعوں کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے بہت ہی معتبر اور بڑے عالم محمد بن یعقوب الکلینی نام ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے الکافی فی الاصول۔ یہ بہت ہی معتبر شیعوں کے یہاں کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ عقیدہ سمجھیے، ہمارے نوجوان جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کی جنہوں نے گواہی دی، قرآن مجید جو پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ کون سا ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اڈاپٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ وہ عقیدہ جو شیعوں کا ہے، رافضیوں کا ہے، جو صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، صحابیات سے دشمنی رکھنے والے، اور اسلام اور مسلمانوں سے بغض اور عناد رکھنے والے۔ یہ عقیدہ اور یہ کانسیپٹ ایٹک ان کے ذہن و دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ اور جب ہم مطالعہ کریں گے ان کی کتابوں کا تو معلوم ہوا، انہوں نے بیان کیا اور روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پر جب اللہ نے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو کتنی آیتیں تھی قرآن کے اندر؟ 17,000 آیتیں تھی۔ کتنی آیتیں تھی؟ 17,000۔ ابھی قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666۔ 4 × 6۔ اور شیعوں کی کتابوں میں اسی قرآن، جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم پڑھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہمارے نوجوان، ہمارا نیو جنریشن، ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے۔ ہم کو حقیقت معلوم ہوتا کہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ کیا ہے، گمراہ فرقوں کے اصول اور نظریات اور اوپینین اسلام کے تعلق سے، اسلام کے احکام کے تعلق سے، اللہ کی کتاب کے تعلق۔ آپ سوچئے، جس فرقے کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہو اور جن کے دین کا یہ اصول ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتاری گئی وہ نامکمل ہے اور اس کی بہت ساری آیتیں جو ہے وہ چھپا دی گئی۔ کس نے چھپایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپایا، اور دوسرے صحابہ اکرام نے چھپایا۔ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کی وہ 17,000 آیتیں، اور ابھی کتنا ہے؟ یعنی کہ 2/3 قرآن جو ہے وہ حذف کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ یہ عقیدہ ہے شیعوں کا، یہ عقیدہ ہے رافضیوں کا، جہاں ہمارے نوجوان بچے جا کر کے بیٹھ کر کے ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ بنیادی عقیدہ اور کانسیپٹ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی 17,000 آیتیں تھی، ان صحابہ اکرام نے اس کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ صحابہ اکرام نے ان کو حذف کر دیا، اور ان کے جو آخری امام 12ویں امام ہیں وہ جب آئیں گے نمودار ہوں گے، جو قصہ اور کہانیوں میں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ لے کر کے ان آیتوں کو آئیں گے اور اسی کے انتظار میں شیعہ ہر سال انتظام اور انصرام کے ساتھ وہ جا کر کے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام آئیں گے اور پھر یہ ساری چیزوں کو واضح کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ دین جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اس قرآن کا ایک حرف، ایک زیر اور زبر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو بچائیں گے، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں لوگوں نے اس کو اپنے منشا، اپنی چاہت اور اپنے ارادے سے اس کو بدل دیا، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، سارے کے سارے پچھلے آسمانی۔ اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، تو آسمانی کتابوں پر جو 3 کتابیں ہیں تورات، زبور اور انجیل، اس پر صرف ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور فلاں فلاں نبی پر اتارا گیا ہے۔ عمل کرنے کے لیے قرآن مجید ہے، ان کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی ایک واحد کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کے لیے اتنا انتظام اور انصرام کیا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو محفوظ کروا دیا۔ یہ انتظام کیوں اللہ رب العالمین نے کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم کب سمجھیں گے اس کتاب کی حقیقت کو؟ ہم کب اپنی زندگی کے اندر اس کتاب کے احکام کو بسائیں گے؟ ہم کب اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ ورنہ بروز قیامت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکایت کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اے اللہ تو نے اس امت کو ایسی کتاب دی تھی جو صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر چلانے والی تھی۔ یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایسے راستے کی طرف گائیڈ کرنے والی ہے جو راستہ سیدھا جنت کی طرف جانے والا ہے، جو راستہ سیدھا اللہ رب العالمین سے ملاقات کروانے والا ہے، جو راستہ سیدھا جنت الفردوس میں لے کر کے جانے والا ہے۔ اور ہم اس عظیم کتاب کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں جس کا تعلق دور دور تک اسلام سے نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ کان یعلمون السلف اولادہم حب ابو بکر و عمر کما یعلمون السورۃ او السنہ۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ان کے بعد کے آنے والے لوگ ہوں، وہ اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر اور عثمان سے محبت کرنا ویسے ہی سکھلاتے تھے، صحابہ سے محبت کرنا ویسے ہی سکھلاتے تھے جیسے وہ قرآن کی سورتیں اپنے بچوں کو سکھاتے اور پڑھاتے تھے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کو بتاتے اور سمجھاتے تھے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وقت دینے کا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، خالی وقت ہے تو ادھر ادھر مٹر گشتی کرنے یا پھر سیر سپاٹا کرنے سے اچھا جو ضروری کام ہے آپ اس کو نپٹائیں، اور اس کے بعد جو وقت ملتا ہے وہ وقت اپنے گھر کے لوگوں کو، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کریں، بیوی بچے ہیں تو بچے اور بیوی کے ساتھ وقت دے، بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ وقت دے۔ یہ وقت ہمارا اللہ رب العالمین کو انتہا پسند ہے، جو ہم اپنے گھروں میں بتائیں گے، گناہوں سے بچے رہیں گے، بیک بائٹنگ سے بچے رہیں گے، چغل خوری سے بچے رہیں گے، گمراہ عقیدے اور ایٹیٹیوڈ سے بچے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری غلاظتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر تمہارے پاس خالی وقت ہے تو اس خالی وقت کو غنیمت جانو اور اس کو ادھر ادھر ضائع نہ کرو، بلکہ اس وقت کا صحیح استعمال کرو اور اپنے گھر کے لوگوں کو وقت دو۔ گھر کے لوگوں کو، نوجوان بچوں کو، نوجوان بچیوں کو جب گھروں میں محبت اور پیار والدین کی طرف سے، بھائی بہن کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے نہیں ملتا ہے تو وہ پیار باہر جا کر کے تلاش کرتے ہیں، اور دیکھیے سارا ماحول کتنا گندا اور خراب ہو چکا ہے۔ ابھی وقت ہے ہم اپنے گھروں میں قرآن کا ریسیٹیشن کریں، ترجمے کے ساتھ گھر کے لوگوں کو لے کر کے بیٹھے، ہم مسجد میں نماز کے بعد قرآن کی تلاوتیں کریں۔ پہلے ایک سما ہوتا، ایک ماحول ہوتا تھا، رمضان ہو یا غیر رمضان، لوگ نماز کے بعد ایک صفحہ، دو صفحہ، ایک اور دو پیج کیوں نہ ہو، قرآن کھول کر کے پڑھتے تھے اپنی جگہ پر، نماز کی جگہ پر بیٹھ کر کے، اور پھر اس کے بعد مسجدوں سے اپنے قدم کو باہر نکالتے تھے۔ آج وہ فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے، آج وہ ایٹموسفیئر بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ماحول پھر سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو کچھ سالوں پہلے مسجدوں میں اور گھروں میں
ایک وقت تھا کہ جب لوگ فجر کی نماز کے بعد واپس اپنے گھروں میں جاتے تھے تو گھروں سے عورتوں اور مردوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. آج صرف فارمیلٹی کے طور پر، خانہ پوری کے طور پر ہم قرآن کو کبھی کبھی اٹھا کر کے پڑھ لیتے ہیں. شب برات میں ہو یا رمضان میں ہو یا پھر اور ایک دو، یا پھر کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو بھائی جان چھوٹے اس کے سرہانے میں بیٹھ کر کے جلدی جلدی سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں. بس اتنا ہی ہم نے اس قرآن کا حق ادا کیا. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے تو پھر وہاں کوئی مدد کرنے والا، کوئی بچانے والا، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے ہم قرآن کے فضائل کو سمجھیں، قرآن کی حقیقت کو سمجھیں، اس کتاب کا حق ادا کرنے والے بنے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو عظمت دیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس اسلام کی وجہ سے ہماری عزت و تکریم فرمائی ہے. اسلام سے پہلے میں بکری چرایا کرتا تھا اپنے والد کا، اور جب گھر سے واپس آتا تھا تو میرے والد مجھ کو بہت مارتے تھے. میرے والد کا نام خطاب تھا، بہت پیٹتے تھے میرے والد. جب اسلام میں نے قبول کیا، اللہ نے اسلام کی وجہ سے مجھے عزت و تکریم دی. ایک اسٹیٹس ہمارا اللہ رب العالمین نے دیا کہ مکہ کا ہر شخص جانتا تھا عمر بن خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا انہوں نے. اب وہ کھلم کھلا عبادت کرنے والے. اس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر کے عبادتیں کرتے تھے. وہ عزت، وہ رسپیکٹ اور وہ اسٹیٹس کس نے دیا؟ اللہ نے. اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اسلامی تعلیم کی وجہ سے. اور ہم اسٹیٹس اور ریپوٹیشن کہاں بنا رہے ہیں؟ دنیا کے چکر میں. اب وہ بڑا پیکیج حاصل کر کے، بڑی کمپنی میں جاب کر کے، ابراڈ جا کر کے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ سرٹیفکیشن حاصل کر کے. یہ سارے سرٹیفکیشن اس دنیا کے ہیں. وہاں پر اللہ رب العالمین کی کتاب رہے گی اور ہم ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کا میزان ہوگا، اور وہاں ہمارے نامہ اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. قرآن حکیم کا حق ادا کرنے والا بنا. قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا، سمجھنے اور غور و فکر کرنے والا بنا. پہلا قرآن کا درس تھا، ایک انٹروڈکٹری لیسن کے طور پر میں نے آپ کے سامنے قرآن کے تعلق سے چند باتیں کہی ہے. اللہ سننے سے اور بیان کرنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ مسلسل ہر سنڈے کو مغرب کے بعد قرآن کا درس رکھا جائے گا، تاکہ اس کے ذریعہ سے ہمارے زندگی کے اندر اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.